أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الله سبحانه تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. چونکہ رحلت رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہادت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے آستانے پہ ہے. شب جو تاریخ آنے والی ہے یہ دو عظیم ہستیوں کی رحلت اور شہادت کی تاریخ ہے. سب سے پہلے آپ تمام مہمان اہل بیت کی خدمت میں، طلاب عزیز کی، طالبات عزیز کی خدمت میں ان دو عظیم رحلتوں اور شہادتوں کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں. اور اسی مناسبت سے سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 164 کا انتخاب کیا ہے، جس میں اللہ نے اپنے نبی کی بعثت کا مقصد اور ہدف بیان کیا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین، سب سے پہلے اللہ نے صاحبان ایمان پہ احسان کی بات کہی ہے کہ یقیناً اللہ کا صاحبان ایمان پہ بہت بڑا احسان ہے. اللہ نے اپنے بندوں کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، بے شمار انعام سے نوازا ہے. اللہ کی نعمتوں کا احصاء کرنا، اس کا شمار کرنا، اس کا حساب لگانا جن و انس کے بس کی بات نہیں ہے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں اللہ نے. کائنات کا ہر ذرہ اس کا خلق کیا ہوا ہے، اس کا عطیہ ہے. اللہ نے مختلف قسم کی نعمتیں انسانوں کو دی ہے، لیکن کسی نعمت کو عطا کرنے کے بعد، دینے کے بعد احسان نہیں جتایا ہے. یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں مال دیا ہمارا احسان ہے، ہم نے تمہیں جان دی ہمارا احسان ہے، ہم نے تمہیں کھانے پینے کی چیزیں دی ہمارا احسان ہے، ہم نے یہ نعمت دی ہمارا احسان ہے. ہر طرح کی، ہر قسم کی نعمتیں اپنے بندوں کو اللہ نے عطا کی ہے، لیکن کسی نعمت کو عطا کر کے، دے کر کے احسان نہیں جتایا ہے. اصلاً وہ احسان ہی کیا، وہ نعمت ہی کیا کہ یا احسان ہی کیا کہ جس کو دینے کے بعد، عطا کرنے کے بعد جتا دیا جائے، ہے نا. کہا گیا ہے کہ جب کسی کے ساتھ نیکی کرو، کسی کے ساتھ احسان کرو تو احسان جتاؤ نہیں. احسان جتانے سے احسان کا جو اثر اور نتیجہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے قرآن میں بھی ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، ہے نا، کہ کسی کے ساتھ نیکی کرو، احسان کرو تو احسان جتا کر کے، اسے آزار و اذیت دے کر کے، اسے تکلیف دے کر کے اس کے اثر کو باطل نہ کرو. ٹھیک ہے. تو اللہ نے ہر طریقے کی نعمت ہمیں دی ہے، لیکن کسی نعمت کو دینے کے بعد اللہ نے احسان نہیں جتایا ہے. ایک نعمت ایسی ہے کہ جس نعمت کو عطا کرنے کے بعد اللہ نے احسان جتایا ہے. اب اس نعمت کو جب دوسری نعمتوں کے مقابلے میں آپ رکھیں گے تو آپ کو اس نعمت کی عظمت کا اندازہ ہوگا کہ آخر وہ نعمت دوسری نعمتوں کے مقابلے میں کتنی عظیم ہے.
کہ عظیم خالق عظیم نعمتوں سے نوازنے والا عطا کرنے والا کسی نعمت پہ احسان نہیں جتا رہا ہے، لیکن یہ جو نعمت ہے اس نعمت پہ احسان جتا رہا ہے۔ کون سی نعمت ہے؟ ذات پیغمبر اسلام، لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً بالتحقیق صاحبان ایمان پر اللہ کا احسان ہے، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا۔ ٹھیک، پہلے احسان جتایا اس لقد من اللہ کی لفظ سے ذات پیغمبر، شخصیت پیغمبر کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کی تمام نعمتیں ایک طرف اور ذات پیغمبر ایک طرف۔ دنیا کی نعمتیں ذات پیغمبر کے مقابلے میں آ بھی نہیں سکتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہاں وجہ تخلیق کائنات اور کہاں دوسری مخلوق۔ حدیث قصہ پڑھتے ہیں نا، حدیث قصہ میں قدرت کا کیا ارشاد ہے؟ وعزتی وجلالی انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیٰ۔ آگے چلے جائیے کہ جتنا ہے، یہ آسمان کا شامیانہ ہم نے معلق نہیں کیا، زمین کا فرش ہم نے نہیں بچھایا، دریاؤں کو روانی ہم نے نہیں دی، چاند اور سورج کو روشنی اور ضیاء ہم نے عطا نہیں کی، مگر لأجلکم ومحبتکم، مگر ان کی خاطر یہ جو چادر کے اندر ہے، ان کی محبت، جن کی محبت میں اللہ نے کائنات بنائی ہے، پھر یہ کائنات ان کے برابر کیسے ہو جائے گی؟ وہ وجہ تخلیق کائنات ہے۔ دنیا کی تمام مخلوق، دنیا کی تمام نعمتیں ایک طرف، محمد و آل محمد ایک طرف، ان کے مقابلے میں آ ہی نہیں سکتی ہیں۔ تو بہر صورت یہ خطابت والا انداز ہے، ادھر نہیں جانا ہے، مجھے کچھ اخلاق کی باتیں، کچھ ضروری باتیں جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ تو ہم نے انہی میں سے ایک کو رسول بنایا۔ کس لیے رسول بنایا؟ کس لیے نبی بنایا؟ کس لیے رسالت کی ذمہ داریاں دی؟ یتلو علیہم آیات الہی کی تلاوت کرنے کے لیے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرنے کے لیے، ان کے نفسوں کو پاک کرنے کے لیے، ان کے باطن کو مطہر کرنے کے لیے، طاہر بنانے کے لیے، صاف و شفاف بنانے کے لیے، دلوں میں نفسوں میں پاکیزگی لانے کے لیے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے۔ یہ تمام چیزیں، چاہے آیات الہی کی تلاوت ہو، چاہے نفوس کا تزکیہ ہو، چاہے کتاب و حکمت کی تعلیم ہو، یہ سب پیغمبر کی بعثت کے فلسفے ہیں، بعثت پیغمبر کے اہداف ہیں، نبی کے مبعوث کیے جانے کے مقاصد ہیں۔ ٹھیک، بعثت پیغمبر کا ایک عظیم مقصد جس کو خود پیغمبر اسلام نے بیان کیا ہے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ خود اللہ کے حبیب نے اپنی بعثت کا مقصد اور ہدف جب بیان کیا تو فرمایا کہ میں اس لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں تاکہ تمہیں اخلاق کی بلندیوں تک لے جاؤں، تاکہ میں مکارم اخلاق کو تام اور کامل کر سکوں۔ یعنی نبی کریم کی رسالت اور نبوت کا اہم ترین ہدف اور مقصد لوگوں کو اخلاق کی بلندیوں تک لے جانا ہے۔ حسن اخلاق، حسن سیرت، یہ انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ یہ سرمایہ اگر انسان کے پاس نہیں ہے تو دنیا کا کوئی دوسرا سرمایہ انسان کو سماج اور معاشرے میں عزت مند اور آبرومند نہیں بنا سکتا۔ یہاں تک کہ علم و حکمت، جس کے اوپر خود
علماء بھی زور دیتے ہیں، دنیا کے لوگ بھی زور دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ انسان کیا عظیم سرمایہ کیا ہے؟ علم و حکمت ہے۔ اگر آپ کے پاس علم و دانش ہے تو آپ سرمایہ دار انسان ہیں، آبرومند انسان ہیں، لیکن نہیں ہے۔ علم سے بڑی چیز، حکمت سے بڑی چیز کیا ہے مولانا؟ تزکیہ نفس ہے۔ علم و حکمت سے بڑی چیز کیا ہے مولانا؟ تزکیہ نفس، تطہیر باطن اور حسن اخلاق ہے۔ بلکہ علم و حکمت مقدمہ ہے کس کا مولانا؟ تزکیہ نفس کا۔ علم و حکمت آیات الہی کی تلاوت ہے ہی اسی لیے تاکہ اس کے ذریعے سے تزکیہ نفس تک پہنچا جا سکے۔ اس لیے کہ علم و حکمت کے بغیر، آیات الہی کی تلاوت کے بغیر تزکیہ نفس تک پہنچنا ممکن نہیں۔ یہ راستے ہیں، یہ طریق ہیں، یہ سبیل ہیں، یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو تزکیہ نفس تک لے جاتی ہیں۔ اگر انسان کے اندر علم و حکمت آ جائے لیکن تزکیہ نفس تک انسان نہ پہنچ سکے تو انسان سرمایہ کے اعتبار سے ناقص ہے۔ اب دنیا میں مثال دیکھیں، ایک بہت بڑا عالم ہو، اپنے دور کا آیت اللہ ہو، مجتہد ہو، محقق ہو، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی علمی میدان میں اگر اس کی شخصیت کو دیکھا جائے تو شاید علم و دانش میں کوئی اس کے پائے تک نہ پہنچ سکے، لیکن اگر تزکیہ نفس نہیں ہے اس کے اندر، حسن اخلاق نہیں ہے اس کے اندر، سماج کا کون انسان اسے عزت کی نگاہ سے دیکھے؟ کون اسے قبول کرے گا؟ علم بہت ہے، بھرا پڑا ہے، لیکن اخلاق نہیں ہے۔ بد اخلاقی کی وجہ سے، اخلاق نہ ہونے کی وجہ سے سارا علم و دانش اس کا بیکار ہو جائے گا۔ اور اگر علم و دانش نہ ہو، اس کے برعکس ایک انسان ہے بہت پڑھا لکھا نہیں ہے، بہت زیادہ تعلیم حاصل نہیں کی ہے، چاہے دنیاوی تعلیم ہو چاہے دینی تعلیم ہو، تعلیم کم ہے اس کے اندر لیکن اخلاقیات کا سرمایہ ہے اس کے پاس، اس کے نفس میں پاکیزگی ہے، اس کا دل صاف ہے، حسن معاشرت، آداب معاشرت جانتا ہے، وہ حسن اخلاق، وہ مکارم اخلاق جس کی دعوت دینے کے لیے، جس کو سکھانے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا تھا، وہ اس کے اندر ہے۔ دنیا اسے عزت و احترام کی نظر سے دیکھے، سماج اور معاشرے میں ہر انسان اس کی قدر کرے گا۔ تو یہ تزکیہ نفس، حسن اخلاق، یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑا سرمایہ ہے۔ لہذا علم و حکمت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس کی طرف اور حسن اخلاق کی طرف خصوصاً ہم طالب علموں کو خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور اب یہ مت سمجھیے گا کہ اس کا اثر صرف اور صرف سماج اور معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری عزت بڑھ جاتی ہے، ہماری توقیر بڑھ جاتی ہے، نہ، تزکیہ نفس کے ذریعے سے، حسن اخلاق کے ذریعے سے جہاں سماج اور معاشرے میں آپ کی عزت بڑھتی ہے، خود خدا کی نظر میں، حبیب خدا پیغمبر اسلام کی نظر میں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نگاہ میں اس کا اعتبار بڑھ جاتا ہے۔ بلکہ یہ چیز سبب بنتی ہے کہ علم و حکمت آپ کے لیے آسان ہو جائیں۔ علم و حکمت آپ کے لیے کیا ہو جائیں گے مولانا؟ آسان ہو سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ محنتوں کے ذریعے سے، زحمتوں کے ذریعے سے علم و حکمت تک پہنچا جا سکتا ہے، یا یوں کہا جائے کہ علم و حکمت کو کسب کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ گارنٹی ہے اگر تزکیہ نفس ہے انسان کے اندر، حسن اخلاق ہے انسان کے اندر، محنتیں کم ہیں، زحمتیں کم ہیں، انسان کی توجہ بہت زیادہ نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے علم و حکمت کی طرف، لیکن یہ تزکیہ نفس اور حسن اخلاق سبب بنے گا کہ علم و حکمت کے دروازے آپ کے لیے کھلے۔ دلیلیں اس کی موجود ہیں۔
مثلا روایت میں آیا ہے کہ من اخلص، پہلے ایک آیت پڑھ دوں، سورہ مبارک بقرہ کی آیت نمبر 282، آخری ٹکڑا ہے، بڑی آیت ہے، آخری ٹکڑے میں ارشاد ہوتا ہے واتقوا اللہ، خدا کی نافرمانی سے ڈرو، اپنے اندر پرہیزگاری پیدا کرو، اپنے اندر تقوی پیدا کرو۔ کیا اثر ہوگا اس پرہیزگاری کا؟ کیا نتیجہ سامنے آئے گا اس تقوی کا؟ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اس تقوی اور پرہیزگاری کا اثر یہ ہوگا کہ خود علیم ذات تمہیں علم سکھائے گی۔ یعلمکم اللہ، تم کو اللہ تعلیم دے گا۔ علم و حکمت کا حقیقی مالک وہ ہے، خزانے علم اس کے پاس ہے، اس کی خاص توجہ، خاص عنایت ہوگی آپ کے اوپر۔ تقوی سبب اور باعث بنے گا۔ ہو سکتا ہے استاد تعلیم دے تو سمجھ میں نہ آئے، لیکن کیا یہ ہو سکتا ہے کہ خدا تمہیں تعلیم دینا چاہے اور نہ سمجھ میں آئے؟ ہے مولانا؟ ہو سکتا ہے ہم پڑھائیں نہ سمجھ میں آئے، قدر صاحب پڑھائیں نہ سمجھ میں آئے، محمد میاں صاحب کی بات آپ کو ہم نہ سمجھا سکیں، کوئی علم کی بات، لیکن تقوی اور پرہیزگاری اگر آ گئی آپ کے اندر، یعلمکم اللہ، تو اللہ تمہیں تعلیم دے گا۔ اور جسے قدرت تعلیم دینے لگے، قدرت جسے سکھانے لگے، پھر وہ کب علم سے محتاج ہونے والا؟ یہ ایک چیز۔ واللہ بکل شیء علیم، ہر شے کا علم اس کے پاس ہے، ہر شے کا علم وہ رکھتا ہے۔ وہ اگر ارادہ کر لے گا تو جس چیز کا علم تمہیں دینا چاہے گا، مولانا ہے نا؟ اچھا اب آئیے روایت کی طرف۔ یہ بھی پیغمبر اسلام کی روایت ہے کہ من اخلص للہ 40 صباحا، اخلاص کا تعلق کس سے ہے مولانا؟ باطن سے ہے، قلب سے ہے۔ اخلاص کا تعلق کس سے ہے مولانا؟ تزکیہ کا ایک حصہ، تطہیر قلب کا ایک حصہ ہے اخلاص۔ جب دل کی زمین طاہر ہو جاتی ہے تو پھر اخلاص کا باثمر پودا اس سے پیدا ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من اخلص للہ 40 صباحا، کہ جو شخص 40 دنوں کے لیے اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لے، 40 دن اللہ کے لیے جو اپنے عمل کو خالص کر لے گا، اپنا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے، اس کی قربت کے لیے انجام دے گا، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، کسی کی تحسین کی طلب نہیں، کسی کی تعریف کی چاہت نہیں، کچھ نہیں، میں یہ عمل دے رہا ہوں صرف اس لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، یہ عمل میں صرف اس لیے انجام دے رہا ہوں کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے۔ نماز نہیں پڑھنے جاؤں گا تو یاسین صاحب سزا دیں گے، تو سزا سے بچنے کے لیے نماز پڑھنے جا رہے، اخلاص خطرے میں پڑ گئی، اخلاص گیا۔ آج کلاس میں نہیں آئیں گے، آج کا سبق یاد نہیں کریں گے تو استاد ناراض ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ کوئی سزا دے دیں۔ تو استاد کو خوش کرنے کے لیے، استاد کو راضی کرنے کے لیے آپ اپنا درس آمادہ کر کے یاد کر کے آ رہے ہیں، یہ اخلاص نہیں، اللہ کے لیے۔ یہ کوئی آسان بات نہیں، بہت بڑی مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ 40 دنوں تک جو اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لے گا، اپنا ہر عمل اللہ کے لیے انجام دے گا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ظہرت ینابیع الحکمہ من قلبہ علی لسانہ، تو پھر اللہ اس کے قلب سے اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری کرے گا۔ ظہرت ینابیع الحکمہ، حکمت کا سوتا، حکمت کا چشمہ جاری کرے گا اللہ، کہاں سے؟ من قلب ہی، اس کے دل سے نکلے گا اور زبان سے جاری ہوگا۔
تو یہ جو باطن ہے، یہ جو قلب ہے، جو ہمارا نفس ہے، جو دل ہے، یہی ہے مرکز علم، یہی ہے مرکز حکمت۔ ظرف علم آپ کہہ لیں، ظرف علم جتنا پاکیزہ ہوگا، ظرف علم جتنا نورانی ہوگا، ظرف علم جتنا صاف ستھرا ہوگا، اس سے حکمت کے چشمے اتنے ہی صاف و شفاف۔ ٹھیک، چلے آخری بات عرض کر کے بات کو ختم کی جائے۔ جہاں سے شروع کیا تھا ایک مرتبہ وہی سے جوڑ کے اور ایک کام کی بات عرض کر کے گفتگو کو تمام کروں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو لوگوں کے درمیان بھیج کر کے صاحبان ایمان پر احسان جتایا۔ واقعاً یہ قدرت کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنے نبی کو معلم انسان بنا کر کے بھیجا، اور اس معلم انسان نے انسان کو حقیقی انسان بنایا۔ وإلا جس سماج، جس معاشرے میں پیغمبر اسلام کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا تھا، اس دور کو کیا کہا جاتا ہے مولانا؟ دور جاہلیت۔ کیا کہا جاتا ہے؟ دور جاہلیت، دور ضلالت، دور حیوانیت۔ بظاہر انسان تھے، شکل و صورت میں انسان تھے، لیکن انسانی کمالات سے، انسانی خوبیوں سے، انسانی خصلتوں سے دور دور کا ان کا کوئی واسطہ نہیں تھا۔ لیکن ان لوگوں کی ایسی تربیت کی، اس طریقے سے لوگوں کو اخلاق حسنہ سے آراستہ اور مزین کیا کہ اسی میں سے کوئی سلمان بنا، کوئی ابوذر بنا، کوئی مقدار بنا، کوئی جابر بنا۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جو عظمتوں کے اس مینارے تک پہنچے، اس بلندی تک پہنچے، وہ بھی تربیت یافتہ ہیں آغوش پیغمبر کے۔ اسی لیے نبی کریم نے اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، انا ادیب اللہ و علی ادیبی، مجھے دست قدرت نے سنوارا ہے، مجھے تہذیب، مجھے آداب، مجھے اخلاق قدرت نے سکھائے ہیں، و علی ادیبی، اور علی کو ادب اور اخلاق میں نے سکھایا ہے۔ اور یہ وہ استادی اور شاگردی ہے کہ جس شاگردی پر خود امیر المومنین نے ناز کیا اور فخر کیا ہے اور کہا ہے کہ انا عبد من عبید محمد، کہ میں محمد کے غلاموں میں سے۔ اور اخلاق کا ایسا نمونہ پیش کیا کہ قدرت نے خلق عظیم کا اور حسن اخلاق کا عظیم صحرا آپ کے سر پہ باندھا اور کہا، انک لعلی خلق عظیم، اے میرے حبیب تو اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہے۔ لیکن آج افسوس ہے، جس امت کا نبی اخلاق کے عظیم ترین مرتبے پہ فائز تھا، آج اس کی امت اخلاقیات کے ایسے دلدل میں ہے کہ دنیا اسے پست سمجھ رہی ہے، حقیر سمجھ رہی ہے۔ اخلاقیات سے آج امت پیغمبر دور ہے۔ اعمال تو ہیں، نیکیاں تو ہیں، نماز ہے، روزے ہیں، حج ہے، باقی دوسری نیکیاں اور اچھائیاں، لیکن اگر حسن اخلاق مسلمانوں میں تلاش کرنے چلے جائیں گے آپ تو نہیں ملے گا آپ۔ امت کو سب سے زیادہ توجہ اسی کی جانب دینی چاہیے تھی، جس کی جانب پیغمبر نے توجہ دلائی اور اپنے نبوت اور رسالت اور اپنی بعثت کا جو ہدف اور مقصد بتایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، امت پیغمبر نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان آج حقارت کی نگاہ سے دیکھے جا رہے ہیں، آج پست نگاہوں سے ان کا وقار کم ہو گیا، ان کا اعتبار کم ہو گیا، ان کی عزتیں کم ہو گئی، ان کی توقیر کم ہو گئی۔ اگر ہم اپنے وقار کو بڑھانا چاہتے ہیں، اپنی عزتوں کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر مولانا حسن اخلاق پیدا کریں۔ اور یہ حسن اخلاق کہاں تک آپ کو لے جائے گا؟ اب دو روایتیں پڑھ کے بات کو تمام۔ پہلے آیت پڑھوں گا۔ قرآن مجید میں دو تین آیتیں ایسی ہیں کہ جن آیتوں میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ کل قیامت کے دن جب لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا
جب میزان نصب کیا جائے گا، ٹھیک، میزان جب نصب کیا جائے گا اور جب لوگوں کے اعمال کو اس پہ تولا جائے گا تو فمن ثقلت موازینہ، جس کا میزان عمل وزنی ہوگا، فاولئک هم المفلحون، یہ قرآن میں 2 جگہ آیا ہے، من ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، سورہ اعراف آیت نمبر 8 میں بھی آیا ہے، سورہ مومنون آیت نمبر 103، 2 آیتوں میں یہ پوری عبارت ہے، کوئی لفظ بدلا نہیں ہے، من ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کا میزان عمل وزنی ہوگا وہ لوگ فلاح پا جائیں گے، وہ کامیاب ہو جائیں گے، وہ نجات پا جائیں گے۔ اور پھر سورہ قاریہ میں آ جاؤ تو سورہ قاریہ میں ارشاد ہوتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ جس کا میزان عمل وزنی ہوگا اسے رضایت بخش حیات اور زندگی عطا کی جائے گی، یعنی ایسی خوشحال، ایسی شادمان، ایسی نعمتوں والی زندگی دی جائے گی کہ جس زندگی سے انسان خوش ہوگا، راضی ہوگا، یعنی وہی بہشت اس کا مقام ہوگا، خلاصہ کیا جائے، ٹھیک۔ تو یہ آخرت میں فلاح کس کے لیے ہے؟ جس کا میزان عمل وزنی ہو۔ آخرت میں عیشت الراضیہ کا مالک کون بنے گا؟ جس کا میزان، بولے بھائی، فمن ثقلت موازینہ، جس کا میزان عمل وزنی ہوگا وہ کل نجات یافتہ ہے، وہ فلاح پانے والوں میں ہے۔ من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، خوشحال زندگی میں ہوگا۔ کون؟ جس کا میزان عمل، اب میزان عمل کس کا وزنی ہے؟ میزان عمل کو وزنی کون سا عمل بناتی ہے؟ چلو، میزان عمل کو سنگین اور وزنی انسان کا کون سا عمل بناتا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کون سے بناتے ہیں؟ ہاں؟ اگر آپ روایتیں دیکھیں تو روایتوں میں 2-3 چیزیں ہیں کہ جو میزان عمل کو وزنی بنانے والی ہیں۔ ایک، محمد و آل محمد پر درود و سلام، درود و سلام، انشاءاللہ آپ کا میزان، اب سب کا میزان عمل کل قیامت کے دن انشاءاللہ سنگین ہو اس برکت، اس صلوات کی برکت سے۔ اب دوسری روایت پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں ما من شیء اسقل فی میزان المؤمن یوم القیامہ من حسن الخلق، یا من حسن الخلق، نبی کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن مومن کے میزان عمل کو کوئی عمل اتنا وزنی نہیں کرے گا جتنا وزنی حسن اخلاق کرے گا۔ یعنی انسان کے میزان عمل میں جب اس کے حسن اخلاق کو رکھا جائے گا تو اس کا میزان عمل کیا ہو جائے گا مولانا؟ وزنی ہو جائے گا۔ اور پھر جس کا میزان عمل وزنی ہو گیا کیا ہوگا پھر؟ اولئک هم المفلحون یا هو فی عیشۃ راضیہ۔ ایک اور روایت بات ختم کر دوں، کیونکہ ہم لوگ کی زیادہ مثلاً کہ ہم لوگوں کا رجحان، ہم لوگوں کی چاہتے اور محبتیں، یہ ہمارے دلوں میں جو مودت ہے نا وہ کسی اور جانب جانے ہی نہیں دیتی ہم لوگوں کو۔ اہل بیت کے جس طرف اہل بیت ہوتے ہیں یہ محبت ہم کو اسی طرف کھینچتی ہے نا۔ ہم سب کے مودت و محبت جو اہل بیت کی ہمارے دلوں میں یہ چاہتی ہے کہ ہم اہل بیت کی نگاہ میں معتبر بنے، امام زمانہ ہمیں پسند کرے، ہے نا، امام وقت کے دل میں ہماری محبت ہو۔ ہم اہل بیت کا قرب چاہتے ہیں، ان کی نزدیکی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کل قیامت والے دن ہمارا حشر ان کے ساتھ ہو، ہماری ان کی نزدیکی ہو۔ تو کون سا عمل ہمیں ان سے نزدیک کرے گا؟ کون سا عمل ہمیں ان کی نگاہوں میں معتبر اور محبوب بنائے گا؟ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے اِنَّا أَحَبَّكُمْ إِلَيْنَا وَأَقْرَبَكُمْ مِنَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْسَنُكُمْ خُلُقًا، ٹھیک روایت ہے۔
ان احبکم الینا، تم میں سے سب سے زیادہ محبوب، تم میں سے سب سے زیادہ محبوب الینا ہمارے نزدیک، ہم اہل بیت کی نگاہ میں، ہم اہل بیت کی نظر میں تم میں سے سب سے زیادہ عزیز، سب سے زیادہ محبوب، وَأَقْرَبُكُم مِّنَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور کل قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ جو ہم سے نزدیک ہوگا، جو سب سے زیادہ قریب ہوگا، أَحْسَنُكُمْ خُلُقًا، جو تم میں سب سے اچھے اخلاق والا ہوگا وہ ہے، جس کے پاس جتنا اچھا اخلاق ہوگا وہ ہماری نظر میں اتنا ہی محبوب ہوگا، اور کل قیامت کے دن وہ اتنا ہی زیادہ ہم سے قریب اور نزدیک ہوگا۔ تو اہل بیت کے دل میں ہم سب محبت چاہتے ہیں، امام زمانہ کی نظر میں ہم سب معتبر اور محبوب اور عزیز بننا چاہتے ہیں۔ کل قیامت کے دن ہم سب کے دلوں میں خواہش ہے کہ ہم ان کے نزدیک رہیں، ہمیں ان کی قربت حاصل ہو، تو ان کے دلوں میں محبت، ان سے قربت کیسے حاصل ہوگی؟ حسن اخلاق کے ذریعے سے۔ یہ حسن اخلاق آپ کو دنیا میں بھی سرخرو کرے گا، اور یہی حسن اخلاق آپ کو آخرت میں بھی سرخرو کرے گا۔ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، پروردگار اپنے حبیب کے صدقے اور طفیل میں ہم سب کو اپنے اندر حسن اخلاق پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کو تزکیہ نفوس اور تطہیر قلوب کی توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگار اپنے خزانے علم سے ہم سب کو علم و حکمت کی خیرات عنایت فرما، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مودت و محبت اور ان کی قربت ہم سب کو نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت دونوں جہان کی سعادتیں، خوشبختیاں، سربلندیاں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ التماس